بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ طيب، اس کے علاوہ یہ جو بکواس کر رہا ہے کہ میں صاحب اموال اولاد ہوں گا، میں اس کو بول جاؤں گا۔ اللہ تو بولنے والا نہیں ہے، لیکن ممکن ہے وہ بھول جائے گا، جو کہہ رہا ہے وہ بھول جائے گا، اور کوئی بعید نہیں کہے گا، انکار بھی کرے میں تو ایسا نہیں کہا۔ اس لیے لکھنا ضروری تھا، حجت قائم کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، یہ ہے تیرے اعمال نامہ، جو کیا سب اس میں موجود ہے۔ اس لیے کہا سنکتب ما یقول، وہ جو کہہ رہا ہے وہ ریکارڈ میں آ گیا۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہاں قیامت کے دن تمہیں مال اولاد تو نہیں دوں گا، ہاں البتہ عذاب ضرور دوں گا، وہ بھی مدّا، کوئی یعنی حدود نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، سبحانہ، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، میں وارث بنوں گا۔ اس دن پڑھ رہے تھے نا، اللہ رب العالمین دنیا آخرت آسمان زمین سب کے مالک ہے نا، اس دن پڑھ رہے تھے تو یہاں یہ لفظ آ گیا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، وہ تو میرے میراث میں، میرے ملکیت میں آ جائے گا، لیکن جو کہہ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اس کو بھی پکڑ میں لے کے آؤں گا۔ یہ مطلب ہے نَرِثُهُ وراثت میں آ جائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور وَيَأْتِينَا فَرْدًا، فَرْدًا کا مطلب اکیلا، ایک ایک کر کے آئیں گے۔ بالخصوص یہ جو کہہ رہے تھے میں صاحب اموال اولاد ہوں گا، تمہارے اولاد کہیں اور ہوں گے، تمہارا قریب بھی نہیں آئیں گے، تمہارا مال تو میرے وراثت میں آ گیا، تمہارے اولاد بھی میرے وراثت کا مطلب قبضے میں آ گیا، میرے ملکیت میں آ گیا، تمہارا اولاد تمہارا قریب نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے کہا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ لوگ اتخذوا من دون اللہ آلہہ، بہت آلہہ ہے، شمس، قمر، کواکب، نجوم، اصنام، جنات، فرشتے، کتنے آلہہ، متعدد آلہہ۔ یہ کیوں آلہہ بنا رہے ہیں؟ وہ سوچ کے کہ یہ ہمارا کام آئے گا۔ وہ خود کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، سفارش کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یغوث، یعوق، نصر، بہت اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ ٹھیک، تو جب ام حبیبہ جب کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ادھر کہاں حبشہ میں لوگ قبروں کو عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا وہ اللہ کے نیک لوگ جب مر جاتے ہیں دفن کرتے ہیں، ان کی قبروں کو مزار بناتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، شرار الخلق، سب سے بدترین لوگ ہیں اللہ کے نظر میں یہ لوگ۔ ٹھیک ہے، تو آج وہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، اس کو ولی مانتے ہیں کہ یہ ہمارا لیے کام آئے گا قیامت کے دن۔ وہ تو صاف صاف کہتے ہیں ہم تو غوث اعظم کے دامن پکڑ کے بچ جائیں گے، نکل جائیں گے، ہم کہاں جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ آیات بالکل فٹ ہے ان لوگوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کیوں لیا؟
جواب مل گیا. لام کیا تعلیل ہے؟ لیکونوا لہم عزا، عزت ملنے کے لیے، فخر، شان شوکت ملنے کے لیے ہم ان آلہہ کو پکڑ رہیں گے تو ہم قیامت کے دن شان شوکت کے ساتھ جنت میں چلا جائیں گے. دنیا میں بھی ہماری عزت ہے، ٹھیک ہے. مر گیا وہابی مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ ہم نہیں ہیں. ہم تو سب اولیاء کو ماننے والے ہیں. سب سے اعظم غوث اعظم ہیں. اس لیے لیکونوا لہم عزا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کلا کہہ کے رد کر دیا. کیا کہا؟ نہیں، کیا لیکون عزا، ہرگز نہیں. تم ان آلہہ، باطل آلہہ کو کیا دیا تم کو ان آلہہ نے؟ نہ تو کچھ منہج دیا، نہ کچھ شریعت دیا، نہ تمہاری مصیبت میں کبھی کام آیا، بلکہ مصیبت میں تو سب آلہہ کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ کو یاد کرتے ہو. قرآن سے ثابت ہے نا، تاریخ سے ثابت ہے. کیا دیا تم اس کو؟ عزت پانے کے لیے آلہہ بنا لیا؟ کھلا، ایسا ہرگز نہیں. بلکہ سیکفرون بعبادتہم، جس طرح آج اللہ کے انکار کر رہے ہوں، اس کو کفر کہتے ہیں نا. تو یہ آلہہ جس کو تم نے الہ بنا لی، یہ بھی تمہارے خلاف کفر، انکار کریں گے. ہم کہاں آپ کے آلہہ تھے؟ ہم کب کہا تھا ہمیں پوجا کرو تم نے؟ تم اپنے منمانی کیا، اپنے مرضی سے آلہہ بنایا. ہم تو اس وقت بھی بیزار تھے تم لوگوں سے، لیکن ہم بے بس تھے، ہم کچھ بول نہیں سکتے تھے. اصنام کہاں بول سکتے ہیں؟ یہ بتوں کے سامنے جو سجدہ کر رہے ہیں، کیا پتہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے تم غلط کر رہے ہو لوگوں. اس طرح نہ کرو. جس مزار میں جا کر تم مردے کو سجدہ کر رہے ہو، کیا پتہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے لوگوں تم غلط کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، دور ہو جو ادھر سے، کہہ رہیں گے، لیکن ہم نہیں سن رہے ہیں کیونکہ برزخ ہے درمیان میں. تو اسی طرح یہ لوگ دنیا میں انکار تو کر رہے ہیں، موقع نہیں ملا سنانے کے لیے. قیامت کے دن موقع مل گیا بتانے کے لیے. یہ مطلب ہے سیکفرون، انکار کر دیں گے. تم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم کب کہا تھا ہمیں آلہہ بناؤ، یا ہم آلہہ کبھی نہیں کہا. سیکفرون یا مطلب ہے سیکفرون، انکار کریں گے. بعبادتہم، صرف یہاں تک نہیں، ویکونون علیہم ضد کا مطلب تمہارا خلاف، عکس، ٹھیک ہے، تمہارا خلاف گواہی دیں گے. تمہارا، اس کا مطلب واضح ایک لفظ ہے، تمہارا صاف دشمن بن جائے گا قیامت کے دن. الم ترى، پھر الم ترى، نہیں دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انا تاکید، بے شک میں نے، ارسلنا، بھیج دیا، کس کو؟ شیاطین کو، علی الکافرین، کافرین پر مسلط کر دیا. یہاں کچھ سوالات بھی آ جاتا ہے. شیطان دیکھنے والا مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو دیکھتے، آپ نہیں دیکھتے ہیں. من حیث لا ترونہ، یرونکم من حیث لا ترون، وہ دیکھتے ہیں، تم آپ نہیں دیکھتے. تو جب ہم اس مخلوق کو نہیں دیکھتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ رسول کو کہہ رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہا کہ میں شیاطین کو مسلط کر دیا. کیا مطلب؟ بہت آسان جواب ہے نا. وہی جو تشریح کیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی جب اصحاب الفیل کو ہلاک کر رہے تھے اللہ تعالیٰ طیر ابابیل کے ذریعہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں نہیں آیا. پھر اللہ کیوں کہہ رہا نہیں دیکھا آپ نے؟ اس لیے جب اللہ کہہ رہا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے، صرف سننا نہیں ہے نا. تو ممکن ہے آپ کی نظر آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، لیکن آپ کی نظر آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے نا. ارے ریاض بھائی، میں آپ کو مصباح کی شادی میں دیکھا تھا، اور میں تو نہیں گیا بھائی،
آپ صاف انکار کر رہے ہیں۔ ریاض بھائی جھوٹ نہیں بول رہا، نہیں گیا، لیکن مجھے وہم ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسا میں ریاض کو دیکھا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب میری نظر مجھے دھوکہ دے رہی ہے، لیکن جب اللہ کہا ایسا ہی ہوا، آپ صرف سننا نہیں ہے دیکھنا بھی ہے، ایسا ہی ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الم ترى ان ارسلنا الشیاطین۔ دوسرا سوال، جاننے کے بارے میں نہیں علم طرح جو جاننے کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، کیا آپ کو معلوم نہیں، اس میں تراجم میں کئی جگہ یہ پڑھا ہے، وہ تو علم تعلم ہوگا نا، کیونکہ علم کرو کیسا خلقا سبع سماوات طباقا، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سارا سامان پیدا کیا، وہ سارا سامان تو اللہ نے نہیں۔ دیکھو علم ترى اور علم تعلم میں فرق ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں علم تعلم ہونا چاہیے، وہ یہی ایک ہی لفظ میں سب آ گیا۔ یہ کفار کو بھی کہا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس لیے یہ کہنے والا اللہ ہے، اس لیے آپ کو اس طرح ماننا ہے جیسا سننا نہیں دیکھنا ہے۔ یہ اصل مفہوم ہے علم ترى کا۔ آپ اپنے مفہوم لینا چاہتے ہیں، میں کب منع کر رہا ہوں آپ کو، آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد ہو، آپ جو سمجھ رہے ہیں لے لو، لیکن میں سمجھ رہا علم ترى کا مطلب اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو، صرف سننا نہیں ہے۔ اس لیے امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہا، لقد سمعت اللہ یقول، میں نے ان کانوں سے سنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ پریشان ہیں وہ حسبنا اللہ سن کے کیوں پریشان رہتے ہیں، یہ کہا میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مقصد ہے علم ترى ان ارسلنا، میں نے بھیج دیا۔ اب سوال ہے کہ اللہ رب العالمین خود نہیں چاہتا کہ ان کے بندے مومنین شیطان کے وسوسے میں آ جائے، جب نہیں چاہتے ہیں پھر خود بھیج رہا ہے، شیطان کو مسلط کر رہا ہے۔ ارسلنا کا مطلب یہ کیوں؟ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، جہاں خیر اور شر کے درمیان ہمیشہ اردو میں ہم کیا کہیں گے، کشمکش نہ ہو، جد و جہد نہ ہو، جنگ نہ ہو، خیر و شر کے درمیان خیر کی کوئی قیمت سامنے نظر نہیں آئے گی۔ اور اگر صرف شر ہی ہوتا ہے خیر کہاں سے آتا؟ اگر شر نہیں صرف خیر ہی خیر ہے پھر کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں، پھر ایمان بلا قیمت ہو جاتا، اس کا مزہ نہیں آتے۔ جو ایمان حضرت بلال نے چکھ لیا، عمار بن یاسر نے مل لیا، وہ دوسرا اس کی مزہ نہیں مل سکتے ہیں۔ کیوں؟ عذاب سہ کے گزر چکے ہیں اس ایمان کے لیے۔ یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں، صرف مسلمانوں پر نہیں، انبیاء پر بھی۔ سورہ انعام میں پڑھ چکے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح ہم نے کر دیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے پیچھے میں نے دشمن بٹھا دیا۔ کہ اللہ کے رسول، اللہ ایک حکم میں رسول کو ناصر منتصر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جان بوجھ کے اس کے پیچھے دشمن لگا دیا، وہ بھی شیاطین الانس والجن، انسان کی شیاطین اور جنات کی شیاطین۔ اس لیے کہا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین۔ یہاں بھی سوال پیدا ہو، تو شیطان تو کہتے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھا راہ پر صراط مستقیم میں بیٹھ کے رکاوٹ ڈال دوں گا ان لوگوں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں سب کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش۔ یہ تو صراط مستقیم میں آنے والے ہیں، مساجد میں آنے والے ہیں، عبادت گاہوں میں آتے ہیں، تراویح میں آئیں گے، نماز پڑھنے والے کے وہاں آئیں گے۔ بھائی اس کو شراب خانے میں کیا کام ہے؟ وہاں شراب خانے میں جو وہ تو سب شاگرد ہے شیطان کے،
شیطان کہتے جو کام مجھے کرنا تھا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ طوائف خانے میں شیطان کا کیا کام ہے؟ وہ تو بڑا خوش ہے، وہ آئیں گے کہاں؟ نیک لوگوں کو نیکی سے روکنے کے لیے۔ سوال کیا؟ کافرین کی طرف کیوں مسلط کر دے؟ ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ہے نا بھائی؟ ایک مسلمان ہے، نیک صالح ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں شیطان اور گلانے۔ شیطان کی دیکھو مقاصد ہے، یا تو آپ کو معصیت میں ڈال دیں گے یا اطاعت سے روکیں گے، یہی اس کا کام ہے نا۔ اچھا، یہاں کافرین شیطان اس کو کیا کرنا ہے؟ تعزہم تو الگ بات ہے، تعزہم یعنی ہلانا، نزغ بھی اس کو کہتے ہیں، فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، طائف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مَسَّ الْإِنسَانَ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا، تو حز اور وسوسہ یہ ایک ہی لفظ میں ہے، تقریباً ہلانا ہے، اس کو ہلا کر وسوسہ ڈالنا ہے، یہ ہے طائف۔ تو یہاں کافرین اور شیطان، کافر تو خود ہی شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ جب لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تمہارے مستقیم راستہ پر میں رکاوٹ بناؤں گا۔ کیا پتہ یہ کافر کسی مومن کی بات سن کے، کسی داعی کی بات سن کے، یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھے اس کا دل میں تبدیلی آئی اور ہدایت کی روشنی کی طرف آ رہے ہیں یہاں رکنے کے لیے۔ تم کس طرف جا رہے ہو؟ تو اس کو ہدایت سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمارے جتنے گمراہ مذاہب ہے ان کے پیچھے بھی شیاطین پڑے ہوئے۔ اگر کسی عالم کی بات سن لیا اور ہم غلط کر رہے ہیں، واقعی ہم غلط کر رہے ہیں، اس نے جو کہا صحیح، یہ وہابی نے جو کہا صحیح کہا ہے، اب وہ ہدایت کی طرف آنے کی کوشش، شیطان بولے اے خبردار، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم صحیح مذہب پر ہو، تم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی مشرکین کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں اور کفار کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، کبھی غلطی سے ہدایت کی طرف نہ آئے۔ یہ مطلب ہے ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم، اس کو ہلاتے ہیں، عزا تاکید ہے نا، فلا تعجل علیہم، آپ جلدی نہ کرے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات کی؟ کفار کی ہر درمی اذیت دیکھ کے کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک برباد کیوں نہیں کر رہا ہے جو مسلمان ہونے کے لیے سوچتے بھی نہیں اور بلکہ مسلمانوں کو بھی اذیت دیتے ہیں اور رکاوٹ ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہلاک کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا فلا تعجل، اب اتنی جلد بازی نہ کرے، جلدی نہیں کرے، میں کچھ حکمت کے ساتھ اس کو رکھ رہا ہوں۔ وہ کون سی حکمت ہے؟ یہ ہے انما نعد لہم عدا، نعد میں ان کی زندگی میں طویل زندگی دے رہا ہوں۔ کیوں؟ گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور مال دولت میں بھی اضافہ کر کے دے رہا ہوں، شان شوکت بڑھا رہا ہوں۔ کیوں؟ جب کھینچ کے لوں گا، اگر کوئی بیمار آدمی ہے، غریب آدمی ہے، لاچار ہے، پریشان ہے، اس بندے کو کھینچ کے لینا اس میں کوئی مزہ نہیں آتا، وہ تو پہلے سے پریشان ہے، پہلے سے فالج زدہ ہے، بیمار ہے، ہل نہیں سکتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ جب اس کو کھینچ لیں گے، مار دیں گے تو کیا افسوس ہے بھائی؟ کون سا؟ اس کے گھر والے بھی افسوس نہیں کریں گے، دوسرے لوگ تو الگ اور بات ہے، لیکن جب ایک عروج پر ہے، سب کچھ ہے، سونا چاندی، عزت آبرو، صحت عافیت، سب کچھ ہے، ایسے بندے کو مار دینا تو مزے کی بات ہے۔
سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کو دے رہا ہوں مال دولت طویل زندگی، اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ نے اس کو لمبی زندگی عطا فرمانا ہے، ساتھ ساتھ عمل خیر میں بھی اضافہ کر رہا ہے، حسن عملہ۔ وشرکم، تم میں سے بدتر انسان وہ ہیں من طال عمرہ، جس کو اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمایا اور اس کا عمل شر ہے۔ من طال عمرہ وشر عملہ، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، وشرکم من طال عمرہ وساء عمرہ، اور اس کے اعمال سب سیئ ہے، برا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کو کیوں دے رہا ہے؟ اول تو گناہ میں اضافہ کرنے کے لیے، تم جو ابھی کہا نا من کان یرید الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن، تم گمراہی چاہتے ہو میں مزید دوں گا، یہاں مزید دے رہے ایسے لوگوں کو، تم جو چاہ رہے ہو اور لو، مال دولت لو، شان شوکت لو، سیادت لو، سردار سب کچھ بنو، ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ جب کیش لیں گے پھر اس وقت پتہ چلے گا، مزہ وہ آئے گا۔ اس لیے کہا انما نعد لہم فلا تعجل علیہم، آپ اتنی جلد نہیں کرو، میں جو کر رہا ہوں اس کو ترقی دے رہا ہوں تاکہ جب کیش کے لوں گا کیا کہیں گے، حقیقت کے ساتھ کہیں گے جو مستحق ہے گا، ٹھیک ہے، عبرت ہو، اس کی استحقاق ہو، حق ہو، اسی حساب سے۔ یوم نحشر المتقین، یوم قیامت کے دن، نحشر جب سب کو جمع کروں گا، کن کو؟ متقین کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفد، وفد کیا ہے؟ جب ایک جماعت، ہمارا زرداری صاحب کسی ملک میں جب جاتے ہیں ساتھ تقریباً 200 افراد کو لے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی جیب سے تھوڑی دے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں وفد، وفد۔ اور فرد کو کیا کہیں گے؟ وافد، ٹھیک ہے، وفود، جمع وفود، اور یہ ایک وفد ہے اور دوسری کے ساتھ اور ایک وفد ہے اور ایک وزیر اعظم کے ساتھ اور ایک، یہ سارا وفود ہے، نہیں؟ تو فرد کیا کہا؟ وافد واحد۔ تو یہ وفد اس کو کہتے جو جس بادشاہ کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں اس سے کچھ انعام اکرام حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، معزز لوگ ہیں، وفد کو کچھ معمولی بات نہیں ہے، وفد معزز لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ نَحْشُرُ مُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، متقین کو جب میں جمع کروں گا اس کو عام آدمی مت سمجھو، اکرام انعام ملنے والے وفود کی طرح استقبال کروں گا۔ نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، تو یہ وفد بن کے آ جائیں گے اللہ کے سامنے، اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ مجرمین۔ جب یہ متقین ہے اس کے خلاف ہوگا مجرمین، تو مجرمین کو کیسے پیش کریں گے؟ وفد نہیں، نسوق آنکھیں گے، وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، سائق ہانکنا، قائد نہیں کہا، اگر قائد اس کو آگے چلنا پڑے گا، قائد دکھانے والے راستے یقود، تو آگے نہیں ہے، کیا پتہ تم پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کرو گی، اس لیے آگے قائد نہیں، پیچھے سے مار کے ہانکیں گے اس کو۔ تو اس نے کہا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اچھا رحمان کے وہ تو رحمان کے وفد، مہمان کا وفد،
لیکن مجرمین کے بارے میں کہاں لے جائیں گے؟ رحمان کی طرف نہیں، الی جہنم وردا۔ ورد کیا ہے؟ پانی کی نہر کی طرف جو جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ورد۔ حتی اذا ورد ماء مدین، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہاں جب جہنم میں لے جا رہا ہے، ورد کیوں آ گیا؟ یہ قرآن مجید میں اکثر ہم ملتے ہیں، وبشرہم بعذاب علیم، بشرہم خوشخبری عذاب علیم کیسا ہو سکتا ہے؟ خوشخبری تو جنت کے لیے ہو نا، ہاں عذاب علیم کی خوشخبری دو۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، جب مدد مانگیں گے ہم مدد دیں گے، کیا؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ۔ تو یہ کیوں مزید استہزاء؟ اردو میں کیوں وہ لفظ ہے تنزیہ، تنز، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چھک لو عذاب، تو بڑا عزیز ہے، کریم ہو تم۔ یہ سارا الفاظ تنزیہ ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے؟ تو اس آیات میں بھی جب وردہ کہا، جہنم کی طرف آپ کو نہر کی طرف نہیں ہے، لیکن لفظ ورد آ گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔